ماہ رجب المرجب کی آج 16 تاریخ ہے اور ان تاریخوں کے آس پاس بہت ساری یادگاریں وابستہ ہیں۔ 15 رجب کی تاریخ کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ تو ان دو تاریخوں میں بالکل ہم درمیان میں ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آج کے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی کچھ سیرت، کچھ فضائل، کمالات بیان کر لیے جائیں، تاکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے کرنے سننے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے قرآن شریف سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں نے تلاوت کی ہے، اور آیت نمبر 100 ہے، اور ذکر بھی ان کا ہے جنہوں نے 100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس امت میں جنہوں نے 100 نمبر حاصل کیے نا، ان کا ذکر ہے، اور وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور ان کی احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے باغات تیار کر رکھے ہیں اور ان میں نہریں جاری فرما دی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، ابداً پھر ہمیشہ، یعنی 2 بار ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان پکے جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے، اور وہ اسلام کی پہلی جماعت ہیں، اور ان کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ان میں خرابیاں آ جائیں، ان میں عدل نہ رہے، ان میں انصاف نہ رہے، تو پھر پوری اسلام کی جو عمارت ہے اس میں گڑبڑ نظر آتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو عادل، متقی، سچا اور پرہیزگار مانا جائے۔ صحابہ کرام کے بعد جو جنتی جماعت دوسری ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، ارشاد فرمایا کہ جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اور ایمان پر ہی اس کی موت ہوئی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جہنم اس کے قریب نہیں آ سکتی، نہ وہ جہنم کے قریب جا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا نا، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ میرے دیکھنے والے پر بھی، اور من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی دوزخ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ وہ دیکھنے والے، انہیں ہم اپنی بولی میں کس طرح پہچانیں کہ وہ کون لوگ تھے؟ تو محدثین نے کہا وہ صحابہ تھے پہلی جماعت والے، جنہوں نے ان کو دیکھا وہ تابعین بن گئے، ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ تابعین صحابہ کے بعد جو دوسری جماعت جن کو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے
جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ اب ان تابعین میں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ہی باوقار ہیں اور سارے ہی عظمتوں والے ہیں، سارے ہی شانوں والے ہیں، اور ان میں جو بالخصوص اہل بیت اطہار کے افراد ہیں ان کی شانیں تو سب سے جدا ہیں۔ تابعین میں جو اہل بیت جن کا نسب نامہ ہمارے حضور سے مل گیا، جن کا شجرہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام سے شجرہ مل گیا، ان کا تو مرتبہ عام جو تابعین ہیں ان سے بڑھ گیا۔ اور ان تابعین میں سے ایک تابعی بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کچھ ذکر ہم کریں گے۔ حضرت امام جعفر 17 ربیع الاول شریف 80 ہجری مدینہ الرسول میں پیدا ہوئے۔ پھر سن لو، 17 ربیع الاول شریف ہجرت کا 80 سال مدینہ الرسول، اور حضرت ام فروہ ان کے خاندان میں حضرت امام باقر ان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور سموار کا دن تھا۔ پیر شریف کو آپ کی مدینہ الرسول میں ولادت باسعادت ہوئی۔ امام باقر پاک نے نام رکھا جعفر، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، یہ آپ کی کنیت میں دو کنیتیں ملتی ہیں، ابو عبداللہ، ابو اسماعیل۔ آپ کے القابات میں سے آپ کا لقب صادق، فاضل، طاہر، یہ آپ کے القاب ہے۔ صادق بھی آپ کا لقب، فاضل، فا دواد الف دواد لام، فاضل اردو میں فاضل کہتے ہیں، فاضل اور طاہر یہ تینوں آپ کے لقب ہیں۔